سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سورہ توبہ کا 13واں رکوع اور 11ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، یعنی تمام مہاجرین اور انصار میں سے جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے دین کے مددگار ہیں، وہ نیکیوں میں اور اللہ کی رضا میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ الاولون من المہاجرین سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو مفسرین نے فرمایا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی۔ مکہ شریف سے ہجرت کرنے والے دو قسم کے مہاجرین ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مکہ شریف سے حبشہ ہجرت کی اور پھر مدینہ شریف ہجرت کی، اس طرح انہیں 2 ہجرتوں کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور ایک وہ ہیں جنہوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کی، انہیں 1 ہجرت کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو مہاجرین سے مراد ہیں مکہ شریف سے ہجرت کرنے والے۔ یہاں کون سے مہاجرین مراد ہیں؟ تو فرمایا وہ حضرات مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی طرف مدینہ منورہ میں جب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ کو یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حکم ہوا کہ اب دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں۔ تو یہاں مہاجرین جو سب سے اول ہیں اور سب میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس سے بدری صحابہ مراد ہیں، اہل بدر مراد ہیں، اور بعض نے کہا کہ وہ مہاجرین مراد ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، جنہیں اہل بیت رضوان کہتے ہیں۔ والانصار، اور انصار میں سے وہ انصاری صحابہ جو پہلے ایمان لائے، وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لائے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ شریف میں ملاقات کی، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ کس مقام پر ایمان لائے؟ جہاں منی شریف میں خیمے لگتے ہیں، تو منی شریف میں جہاں بڑا شیطان ہے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اس بڑے شیطان کے پاس مدینہ شریف کے لوگوں کے خیمے حج میں لگا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں انہیں تبلیغ فرمائی۔ پہلی مرتبہ 6 افراد مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ 6 افراد مدینہ شریف گئے، انہوں نے وہاں دین کا پیغام پہنچایا۔ پھر دوسرے سال 12 افراد نے بیعت کی، اور پھر تیسرے سال جو ہجرت سے پہلے کا سال ہے اور مکی زندگی کا آخری سال ہے، اس میں 70 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ حضرات سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ تو جو 6 افراد ہیں انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت عقبہ اولا،
اور جو 12 افراد ہیں جو دوسرے سال انہوں نے بیعت کی انہیں کہتے ہیں اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ، اور جو آخر میں ہجرت سے پہلے اس سرکار کی بارگاہ میں آئے ان کی تعداد 70 تھی، انہیں اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ کہتے ہیں۔ اصحاب بیعت عقبہ اولا، اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ، اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، یعنی جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان سے کون سے افراد مراد ہیں؟ جنہوں نے اولین مہاجرین اور انصار کی پیروی کی۔ تو یہ کہا گیا کہ اس سے باقی تمام مہاجرین اور انصار مراد ہیں۔ مہاجرین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت کی، مکے شریف سے، اور انصار انہیں کہتے ہیں جو اہل مدینہ تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ والذین تبعوہم بإحسان سے مہاجرین اور انصار بھی مراد ہیں، باقی رہ جانے والے، اور قیامت تک آنے والے جتنے ایماندار ہیں وہ سب مراد ہیں، جو عبادت میں، ایمان میں، نیکی میں انصار و مہاجرین کی راہ کو اختیار کریں، سب ہی اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے راضی یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال قبول فرمائے، وہ اللہ سے راضی یعنی اللہ تعالیٰ جو ثواب اور عطا فرمائے گا وہ اس سے خوش ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات، جنتیں اللہ نے تیار فرمائی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔